امام حسین وہ تھے کہ جن کی بات بلال نے ٹالی نہیں، سب کی بات ٹالی لیکن ان کی بات نہیں ٹالی۔ لیکن یہ یزیدی کتنے بد نصیب تھے جو امام حسین کی کوئی بات نہیں مانی۔ امام حسین نے میدان کربلا میں 3 باتیں کہی تھیں کہ یزیدیوں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات تم مان جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم لوگوں نے خط دے کر مجھے بلایا تو میں آیا، اٹھا کے جھولا پلٹ دیا۔ 53 خطوط تھے کوفہ والوں کے، کہا تم نے بلایا تب میں آیا، تو اگر چاہتے ہو تو اپنے گھر لے چلو، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم لوگ نہیں چاہتے ہو، میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، تو پھر مجھے چھوڑ دو، میں مدینہ واپس چلا جاؤں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے دمشق لے چلو، یزید سے میں اپنی بات خود طے کر لوں گا۔ 3 باتیں امام حسین نے رکھی تھی، بتاؤ اس میں کوئی دقت والی بات تھی؟ لیکن ایک بات بھی نہیں مانے یزیدی، اتنے بڑے بد نصیب تھے۔ تو آج ہم اور آپ اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں۔ اہل بیت کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ مولانا حسن رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت کی پاکی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ اہل بیت سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اہل بیت کی پاکی قرآن میں آئی۔ لہذا اے لوگوں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہو تو تم بھی پاک رہا کرو، پاک و صاف رہا کرو۔ اہل بیت اتنا پاک تھے کہ قرآن میں ان کا تذکرہ آیا، ان کی پاکی کا۔ پاک رہا کرو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے تو جاؤ تو کم سے کم پاک و صاف ہو کے جاؤ۔ بے شک بے شک۔ حدیث پاک میں الطہور نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، اور پاک رہو گے تو خدا کے محبوب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پاکی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جیسے کوئی کہ یہاں مہمانی میں جاؤ، اور کے گھر سے چھوٹ موڑ لڑکا نکلے نادموں، اور صاف ستھرا اگر ہے تو ہم لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی گودی میں لے لیں گے، کبھی چوما لے لیں گے، کبھی سر پہ ہاتھ پھیریں گے، اگر صاف ستھرا لڑکا ہے تو۔ اگر کوئی کے گھرے جاؤ یہ میں لڑکا نکلے جو کہ بلو بلو ناکے بہت ہو، تو بتاؤ کہ چوما لی کوئی؟ پاکی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ پاک رہا کرو۔ آج کل ہماری بہت سی ماں بہنیں ہیں، مدرسن دئی ہیں، کہیں ہیں مولانا صاحب تنی کچھ بنائے دے، پوچھو کہا بات تو کہ ہمارے گلوہ کبا ہمارے لنگ نگاہیں نہیں اٹھاؤ۔ بتاؤ مہینہ نہائی ہے نا تو کوئی نگاہ اٹھے؟ کب نہائی ہے؟ جب کہوں میلم جائے، کوئی کہوں تواجہ کھائے جائے۔ پاک و صاف رہو۔ اہل بیت پاک رہتے تھے۔ امام مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے
अल्लाह आयत तत्वीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। बेशक बेशक जिब्रील फरिश्तों के सरदार रसूल भी हैं, बेशक लेकिन वो बगैर इजाजत के अहले बैत के घर में दाखिल नहीं होते थे। किसी को भी किसी के घर में दाखिल नहीं होना चाहिए। जी जी अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालो तुम किसी के घर में दाखिल न हो हत्ता तस्तानिसो, यहाँ तक की इजाजत ले लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों पे तुम सलाम भी कर लो। बेशक बेशक बगैर इजाजत के किसी के घर में न जाओ। लेकिन कुछ गंवार ऐसे हैं जो कोई से मिले जे हैं पर धरा घर में घुस जाइए। अब कहूँ लेटा है, उनके मेहरुआ लेटी है, कहूँ कपड़ा उल्टा है, कहीं कुछ है, और उसी आलम में पहुंच गए। इसीलिए कुरान ने मना किया कि किसी के घर में दाखिल न हो यहाँ तक कि इजाजत ले लो। बेशक बेशक और इजाजत किस तरह ले? बहुत से तो इजाजतों ले हैं तो मुहर्रम ठाड़े के देखे झांकी हैं, हो और झांकी है। जब झांकी लियो तो इजाजत के मतलब क्या रहेगा? जी जी शरीयत का हुक्म है कि इजाजत लो तो दरवाजे के या तो दाहिने जानिब खड़े हो या बाएं जानिब खड़े हो। और इजाजत कैसे ले? तफसीर में है, पहले को सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान फिर भी कुछ न बोले तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी घर वाला न बोले तो कहो अल्लाहु अकबर, फिर भी कुछ न बोले तो फांसे शुरू करो। लेकिन रहो यारे वहां झांको ना। तो हजरत जिब्रील बगैर इजाजत के अहले बैत के घर नहीं आते। जी जी इधर सुनते रहो और उड़ते रहो, इसलिए कि टाइम बढ़ता ही जा रहा है। रमजान शरीफ की 29 तारीख थी, ईद का चांद निकला। मदीने तैयबा में पूरी दुनिया में खुशी। हसन हुसैन फातिमा के पास आए, कहने लगे अम्मी ईद का चांद निकला है, सबके कपड़े बने हम लोगों के। तो फातिमा ज़हरा कहती हैं दर्जी के यहाँ तुम्हारे कपड़े हैं, आएंगे। आधी रात हुई, फिर कहते अम्मी अभी तक कपड़े नहीं आए। कहा बेटा आएंगे, दर्जी के यहाँ कपड़े आएंगे। ये कह के तसल्ली दे के फातिमा ने हसन हुसैन को सुला दिया। फिर वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज के बाद अपने रब से दुआएं मांगी। या अल्लाह तो खूब जानता है कि सुबह ईद मदीने के सारे बच्चों के नए कपड़े बने हैं, हसन हुसैन के कोई जोड़े नहीं हैं। या अल्लाह तेरी रहमत का सहारा करके मैंने बच्चों से वादा कर लिया है, ऐ पाक परवरदिगार तू इस पर कादिर है कि मेरे बच्चों को तू जोड़े अता फरमा दे। सुभान अल्लाह फातिमा ने दुआएं मांगी। सुबह हुई, नमाज फजर के वक्त हजरत जिब्रील आए और फातिमा जहरा के दरवाजे को दस्तक दिया, खटखटाया। हजरत फातिमा पूछती हैं कौन? तो हजरत जिब्रील कहते हैं अहले बैत का दर्जी अहले बैत के जोड़े लेके हाजिर हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान फातिमा ने दरवाजा खोला तो देखा हजरत जिब्रील हैं। इसीलिए मौलाना सरदा खाली रहमा फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। बेशक बेशक सुभान बे अल्लाह इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। और कदर वाले जानते हैं कदर शान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद कदर वाले जानते हैं कदर शान और सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले। बेशक बेशक सर कटाना घर लुटाना कोई उन
سے سیکھ لے اور جان عالم ہو فدائے خاندان سبحان اللہ سبحان اللہ جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ اولاد میں جو اثر آتا ہے وہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اولاد ویسے ہوتی ہے۔ حسنین کریمین کی ماں حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ رمضان کی 3 تاریخ تھی، سنہ ہجری 11۔ اپنے شوہر حضرت علی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں علی آج رات میرے وصال کی رات ہے، آج رات میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، لہذا علی میرے مرنے پر تم رونا چلانا نہیں۔ حضرت فاطمہ نے پہلی وصیت کی تھی کہ علی میرے مرنے پہ رونا چلانا نہیں، گریبان نہ پھاڑنا۔ آج کل بہت سے لوگ کرت ہیں نا، ہمارے علاقہ میں ایک گاؤں ہے، نام نہ بتائے بھائی، کیونکہ مہتاری مری تو ہم کا بولے تو ہم گئے مٹی دے تو چہرے پر غم تو رہا لیکن آنسو یکو نہیں۔ پھر وہ کہ باپ مرے وہ ہم یہاں بولے وہ ہم گئے وہ ہم یہاں وہی مرے، وہ کے بعد وہ کہ مہروا مری تب ہم بولے تب گئے تو جیسے پہنچن ویسے لپٹی آئے گا، کہتے ہو مولانا صاحب ہم تو یتیم ہوئی، مولانا صاحب ہم یتیم ہوئی، ہم کوئی نیو بدتمیز کر دیتے ہیں۔ جب یتیم بھوا رہا ہے تب نہیں بتائی صاحب، باپ مرے تو نہ یتیم بھوا، مہتاری مری تو نہ یتیم بھوا، مہروا مر گئے تو یتیم ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا تھا علی میرے مرنے پر رونا چلانا نہیں، رونے چلانے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، سبحان اللہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے اور جانے والے نہیں آنے والے، سبحان اللہ سبحان جانے والے نہیں آنے والے۔ منع کیا کہ رونا چلانا۔ دوسری وصیت یہ کیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے حسن حسین کو مارنا نہیں۔ ایک ماں کے دل میں اولاد کی بہت محبت ہوتی ہے۔ اور تیسری وصیت یہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد ایک تندرست عورت سے شادی کر دینا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام عباس علمبردار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد کربلا میں میرے بیٹے حسین پر مصیبتیں آئیں گی تو عباس میرے بیٹے حسین کا مددگار بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ نے وصیت کیا تھا، وصیت کیا تھا 11 ہجری میں، اور جو وصیت کیا وہ ہوا۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے ایک تندرست عورت سے شادی کی اور پھر عباس پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے بڑے خوبصورت تھے، سارے گھر والے دوڑ دوڑ کے عباس کو گود میں لینے لگے کہ فاطمہ کی وصیت کے مطابق بچہ آیا۔ سبحان اللہ۔ جب گود میں اٹھاتے تھے بڑے خوبصورت تھے، لیکن حضرت عباس کی آنکھیں بند تھیں، آنکھیں نہیں کھلتی تھیں، تو گھر کے لوگوں کو بڑا غم تھا کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بچہ دیا اور آنکھوں سے اندھا ہے۔ سب لوگوں کو غم بھی تھا، خوشی بھی تھی، غم بھی تھا۔ آتے تھے کھلاتے تھے ہاتھ میں۔ حضرت امام حسین نے بھی فرمایا میرا بھائی ہے سوتیلا، میں بھی گودی لے لوں۔ جب امام حسین آئے اور عباس کو گود میں لیا، عباس حسین کی گود میں گئے اور حسین کی خوشبو پائی تو عباس نے آنکھیں کھول دی سبحان اللہ اور کھولی تو سب سے پہلے عباس نے امام حسین کا چہرہ دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے پہلے عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا
جو فاطمہ نے کہا وہ ہو گیا. اور اس کے بعد فاطمہ کے وصال کے 50 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 50 سال. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا 11 ہجری میں اور کربلا ہوا 61 ہجری میں. تو 61 میں 11 نکال دو تو کتنا بچا؟ 50 سال. 50 سال بعد کربلا کا منظر سامنے آیا. تب حضرت عباس موجود تھے کربلا میں. جب علی اصغر پیاس سے تڑپنے لگے تو عباس آئے تھے. کہا تھا آقا حسین، عباس اصغر تڑپ رہے ہیں، مجھے اجازت دے دو میں پانی لیا ہوں، ورنہ اگر اصغر پیاسے چلے گئے تو میں قیامت میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب کہیں گے عباس تمہارے ہوتے ہوئے اور اصغر پیاسے چلے آئے. امام حسین نے اجازت دیا. حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھے، مشکیدہ چمڑے کا تھا لیا، تلوار ہاتھ میں لیا اور دریائے فرات کی طرف بڑھے. یزیدیوں نے روکنا چاہا لیکن حضرت عباس مارتے کاٹتے دریائے فرات پہنچ گئے. دریائے فرات میں گھوڑے سے نیچے اترے، مشکیدے میں پانی بھرا. اس کے بعد خود کئی دن کے پیاسے تھے، 4 دن کے. تو انہوں نے ہاتھ میں پانی لیا کہ لاؤ میں تو پی لوں. جب حضرت عباس نے چلو میں پانی لیا اور منہ کے قریب گئے، منہ کے قریب لے گئے پینے کے لیے، اتنے میں خیال آیا کہ میں تو پینے جا رہا ہوں اور مشکیدے کا پانی پتہ نہیں علی اصغر تک پہنچے کہ نہ پہنچے، اور میں پی لوں اور علی اصغر تک نہ پہنچا تو میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ سوچ کر حضرت عباس نے پانی چھوڑ دیا، نہیں پی. اس کے بعد اپنے گھوڑے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا 4 دن سے تو بھی بھوکا پیاسا ہے، دریائے فرات تیرے قدموں میں ہے بیٹا، پی لے پانی. تو روایتوں میں ہے کہ جب گھوڑے کو حضرت عباس نے کہا بیٹا پانی پی لے تو گھوڑے نے سر ہلایا، ہنہنانے لگا اور سر ہلانے لگا، گویا کہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا عباس میں جانور ضرور ہوں لیکن بے وفا نہیں. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. جانور ضرور ہوں لیکن بے وفا نہیں ہوں. اہل بیت پیاسے رہے میں پانی پی لوں. گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. حضرت عباس مشکیدہ لے کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اہل بیت کے خیمے کی طرف بڑھے. یزیدیوں نے شور مچایا کہ پانی روکو روکو. ایک یزیدی نے پیچھے سے تلوار ماری تو حضرت عباس کا داہنا ہاتھ کٹ کے گر گیا. تو مشکیدہ بائیں ہاتھ میں لیا، بائیں ہاتھ میں تلوار، کچھ قدم اور آگے بڑھے کہ پھر کسی نے تلوار ماری، بائیں ہاتھ بھی حضرت عباس کا کٹ کے نیچے چلا گیا. تو حضرت عباس نے چمڑے کے مشکیدے کو اپنے دانتوں سے دبایا اور ہمت کی بڑھا کہ پہنچ جائیں. اتنے میں یزیدیوں نے اتنی تیر چلائی کہ وہ مشکیدہ چمڑے کا تھا، چھلنی ہو گیا، پانی بہہ گیا. اور پانی کا بہنا تھا مشکیدے کا کہ عباس کی ہمت بھی بہہ گئی. یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا تو عباس نے امام حسین کو پکارا، یا مولا ہو ادرکنی، اے میرے آقا حسین میری خبر دو. تھے بھائی سوتیلے لیکن زندگی میں 50 سال ہو گئے کبھی بھائی نہیں کہا عباس نے. ہمیشہ امام حسین کو اپنا آقا کہتے رہے، مولا کہتے رہے، بھائی کبھی نہیں کہا. جب حضرت امام حسین گود میں لے کے گئے خیمے میں تو کہتے ہیں عباس تم میرے بھائی ہو لیکن زندگی میں تم نے کبھی مجھے اپنے بھائی نہیں کہا. عباس کان ترس رہے بھائی سننے کے لیے، بھائی کا لفظ عباس بول دو. تب آخری وقت عباس نے کہا تھا، یا اخاہ ادرکنی، اے بھائی جان میری خبر لو. اس کے بعد عباس نے کہا تھا، یا اللہ عباس کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی گود میں آنکھیں کھولی تھیں آج اسی کی گود میں عباس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. اور اس کے بعد امام حسین کی گود میں عباس نے دم توڑ دیا، شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو فاطمہ زہرا نے 50 سال پہلے کہا تھا وہ آج ہو رہا ہے. اب اس سے اندازہ لگاؤ جب فاطمہ کے علم غیب کا یہ عالم ہے، پرسوں کا ہو بنے والا ہے، یہی تو علم غیب ہے. جی جی بولو بھیا. بے شک بے شک. لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی یہ بھی علم غیب میں سے.
لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ وسعت دے دی کہ کچھ مشینیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں کہ وہ لڑکا لڑکی بتا دے، جی لیکن اس میں بھی کہیں کہیں غلطی ہو جاتی۔ تو جب فاطمہ کے علم غیب کا یہ عالم تو ان کے باپ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں تمرے میں یہاں کچھ بیل ہے، بیل وہی نہ منی ہے، جی چاہ جتا ہے ان کا سناؤ، لیکن یہ رٹی ہے وہاں ہے کہ نبی کے لیے علم غیب شرک ہے، شرک ہے، شرک ماد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بیل، اور بیل کچھ سمجھتا ہے، بیل کا چاہ جتا سمجھا، بیل میں دیکھو نا بھیڑی آ جاتے ہیں، چاہ جتا لاٹھی مارو۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچو۔ فاطمہ زہرا نے چوتھی وصیت کیا تھا کہ علی جب میرے جنازے کو لے چلنا تو میرے جنازے پہ چادر ڈال دینا۔ حضرت علی نے کہا تھا کیوں؟ ابھی تک کسی کے جنازے پہ چادر نہیں ڈالی گئی، تمہارے جنازے پہ چادر؟ تو فاطمہ نے کہا تھا میں نبی کی بیٹی ہوں، زندگی گزر گئی، کسی اجنبی نے مجھے نہیں دیکھا، تو میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد میرے جنازے پر کسی کی نگاہ پڑے، بے شک لہذا میرے اوپر چادر ڈال دینا۔ اور پانچویں وصیت کیا تھا کہ جب مجھے قبر میں رکھنا تو فلاں جگہ ایک پرچی رکھی ہے، وہ پرچی میرے قبر میں رکھ دینا، لیکن پڑھنا نہیں کہ کیا لکھا ہے۔ علی بولے کیوں؟ فاطمہ کہتی ہے وہ راز کی بات ہے اس میں۔ حضرت علی کہتی ہے فاطمہ مجھ سے راز کی بات چھپاؤ گی؟ مجھ سے بھی قریبی تمہارا کوئی ہے؟ فاطمہ بتا دو پرچی میں ہے کیا؟ تب فاطمہ کہتی ہے کہ جب میرا نکاح آپ سے ہونا تھا تو مہر میں حضرت جبریل ایک پرچی لے کے میرے ابا کو دیے تھے، اور اس پرچی میں لکھا تھا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، اور فاطمہ کے مہر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جعلت شفاعت امتی محمد صداق فاطمہ، کہ فاطمہ کے مہر میں نے امت محمدیہ کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ بے شک۔ اسی شرط پر میں نے نکاح کیا تھا کہ میرے ابا کی ساری امت کی بخشش ہوگی میرے مہر میں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پرچی میرے قبر میں رکھ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن اگر میرے ابا کا ایک امتی بھی اگر جہنم میں گیا تو میں رب کے سامنے پرچی لے کے حاضر ہو جاؤں گی کہ اے پروردگار میرے مہر میں تو نے میرے ابا کے امتیوں کی مغفرت رکھی تھی، پھر میرے ابا کا امتی جہنم میں کیسے جا رہا؟ یہ محبت تھی فاطمہ کو ہم سے، آپ سے۔ بے شک۔ تو اے پٹھانن پوروا کے مسلمانوں، اگر آج فاطمہ اور فاطمہ کی اولادوں کی محبت میں آپ نے جلسہ سجایا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا سے گئی ہیں تو ہماری تمہاری محبت لے کے گئی۔ جی بہرحال ایک دفعہ فاطمہ حسن حسین کو لے کر حضور کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی ابا اپنے دونوں نوازوں کو کچھ دے دو۔ بولو نا، کھڑبڑاؤ تو بیچ میں یار سبھی اچھا نہیں لگا، آدمیوں کی توجہ ادھر ہی رہتی ہے۔ بولتے سبحان اللہ سارے لوگ سبحان اللہ بے شک۔ اب جو آئے آگے جگہ پڑی ہے یہاں پر بیٹھ جائیں، آگے جگہ خالی پڑی ہے بھئی پیچھے کھڑے ادھر آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ۔ ادھر آ جائیے جو دروازے پہ ہیں اور یہاں روڈ پر ادھر آ جائیے میرے بھائی، آگے جگہ خالی ہے آپ کے لیے، آ جائیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بیٹے حسن حسین کو حضور کے پاس لے کے گئی اور کہنے لگی ابا اپنے دونوں نوازوں کو کچھ دے دو۔ تو حضور نے کیا دیا؟ فرمایا حسن کو میں نے اپنا علم اور صبر دیا، اور حسین کو میں نے اپنی بہادری دی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ کوئی دے نہیں سکتا۔ بولو، اپنا علم کوئی کسی کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا، نہ اپنا صبر دے سکتا، نہ اپنی بہادری دے سکتا، اور نبی نے وہ دیا جو دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اچھا یہاں بھی ایک عقیدہ دیکھو کہ بیلوے کہا تھا نبی رسول ولی سے مانگنا شرک ہے، صرف اللہ ہی سے مانگا جائے، غیر اللہ سے مانگنا
शिर्क कहते कि नहीं कहते भाई, बोलो। जी जी। हाँ, तो अगर गैरुल्लाह से मांगना, नबी से मांगना शिर्क होता तो फातिमा न मांगती, और मांग ही लिया था। अगर मना होता तो अल्लाह के रसूल डांट देते, लेकिन न नबी ने डांटा बल्कि नबी ने माँ फातिमा के मांगने पर अता भी किया। इससे पता चला कि मांगना भी शिर्क नहीं है, अहले बैत ने मांगा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में नला है ना हाजत अगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। हुजूर ने हसन को अपना सब्र दिया था, तो हसन का सब्र कितना बड़ा था। इमाम हसन को 6 मरतबा जहर पिलाया गया। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। 6 मरतबा। पहली मरतबा शहद में मिला के जहर दिया गया, खाया, परेशान हुए, हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी तो अल्लाह ने रोज़े रसूल के वसीले से जहर से शिफा अता फरमा दिया। दोबारा फिर खजूर में जहर मिला के इमाम हसन को खिलाया गया। फिर तड़पे, रोज़े रसूल पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के वसीले से शिफा दे दी। बेशक बेशक। 5 मरतबा ऐसे ही जहर दिया गया, और जब तकलीफ में होते हुजूर के रोज़े पे जाते, दुआ मांगते, अल्लाह शिफा दे दे। लेकिन जब 6ठी मरतबा हीरे की कनी पानी में मिलाकर इमाम हसन को दुश्मन ने दिया, तो इमाम हसन को खून की उल्टी होने लगी और ऐसा तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हसन जान गए कि मेरे दुश्मन को मेरा जीना अच्छा नहीं लगता, मेरे दुश्मन को मेरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। तो अब इमाम हसन रोज़े रसूल पे न गए बल्कि अपनी मौत ही को बेहतर समझा, ताकि मेरे दुश्मन को तकलीफ ना हो। ये था सब्र इमाम हुसैन हसन का। जब तड़पने लगे तो इमाम हुसैन आए, देखा खून की उल्टी, कहा भाईजान क्या हुआ आपको, क्या हुआ भाईजान, खून की उल्टी? तो हसन कहते हैं मुझे किसी ने जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया भाईजान, उसका नाम बता दो, किसने पिलाया? कहा नाम पूछ के क्या करोगे हुसैन? कहा भाईजान मैं आपका बदला लूंगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था कि हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। ये कह करके 5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन की शहादत हो गई। ऐ हसन के मानने वालों, आज आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप उसको गोली मारते हैं, अगर गोली मार दिया तो उसके घर वालों से डबल बदला लेते हैं। अगर हसन की मोहब्बत है तो बदला न लो बल्कि अपना बदला खुदा के हवाले कर दो, खुदा तुमसे बेहतरीन बदला ले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो, इमाम हसन ने सब्र किया। इन हजरात का दर्जा बहुत बुलंद है। देखिए 10-15 मिनट और सुन लीजिए, बस उसके बाद मेरा टाइम भी पूरा हो जाएगा। यानी तकरीर के टाइम, हमारा टाइम नहीं, हमारा टाइम अल्लाह जाने का पूरी है। अच्छा एक बात सोचो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा, मुरीद नहीं हुए। रस्मन मुरीद हो जाते जैसे हम तुम रस्मन मुरीद हुए थे। बोलो रस्में तो है। पीर साहब ये जही माँ रहरा बरेली मुरीद हुए के छौछा जही और वहाँ से मुरीद हुए के हैं, हुआ वादा करें हैं कि नमाज न छोड़ना,
दाढ़ी न बनवाना, किसी को तकलीफ न पहुंचाना, हराम रोजी न खाना, गाली न देना, झूठ न बोलना, सब वादा कहिए तो कहिए फिर वही कम वो करिए। तो रस्म ने तो हुआ, इमाम हसन हुसैन भी रस्मन दे रख देते यार। रुखसत थी इमाम हुसैन के लिए, एक है रुखसत, एक है अजीमत। जैसे रमजान महीना में या कोई रमजान महीना को सफर करो या बीमार हो जाओ, रोजा न रख पाओ, तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिल उखर। अगर बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजा रख लेना, रमजान में न रखना चाहो तो न रखो, अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। लेकिन आज अगर कोनो मौलवी दिल्ली बम्बई बगैर रोजा के पकड़ जाते तो कहे इतनी पिटाई होते और कहे चंदा संदा सब छोड़ लेते, कहते वह यू देखो रमजान में रोजा नहीं। अरे जब सफर में है, कुरान ने इजाजत दे दी है, रुखसत दे दी है, तो आप कौन थोपने वाले हैं सर पे? बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता अगर तुम बीमार हो जाओ या सफर में हो और रमजान महीना आ जाए तो फइद्दतुम मिन अय्यामिल उखर, तो दूसरे दिनों में रोजा रख लो, ये रुखसत है। लेकिन अगर इंसान रखना चाहे तो रख ले, बेहतर है, इसी का नाम है अजीमत। बेशक बेशक। तो इमाम हुसैन के लिए रुखसत थी, रख देते, हुकूमत वक्त था, लेकिन इमाम हुसैन ने अजीज के हाथ पे हाथ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? जरा गौर तो करो। हजरत मेरे माविया रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा। ऐ लोगों, हजरत मेरे माविया को कभी जिंदगी में बुरा न कहना, न तसव्वुर करना, इसलिए कि मेरे माविया हुजूर के साले हैं, हुजूर के साले। इनकी बहन उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में थी, ये साले थे। आवाज सालों से मोहब्बत होती कि नहीं होती बताओ? अपने भाई से कम होता है, साले से ज्यादा होता है। बोलो यार कि सब लोग कुंवारे बैठे यार, कुछ हाँ हूँ करो। भाई से बोल चाल नहीं हो, सारा आ जाए तो फौरन बकरा, ठंडा, मुर्गा जौन हुए सब हाजिर हो ये साले के लिए। अपने भाई से लगाओ नहीं, मेहरुआ के भाई से बहुत लगाओ। सही बात है। पहला उसको तुम्हारे भाई का हक है, औरत के भाई का दूसरे नंबर पर हक है, उसका भी हक है, लेकिन तुम्हारा भाई है। और तो लगे कि भाई हो, मेहरुआ पटियाएंगे तो ठीक है, तिलाक ले ली तो वो अजनबी, वह अजनबी। और तुम्हारा भाई चाहे जितनी दूर रहे लेकिन रहेगा भाई, और तुम्हारे भाई ही की वजह से अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है। अल्लाह कुरान में फरमाता सनशुद्दु अदूदका बिअखीका, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे बाजू को ताकत दी है, बिअखीका, तेरा भाई पैदा करके। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल बात अलग रही, जब हुजूर को अपने साले, जब हमको अपने साले से मोहब्बत, तो नबी को भी अपने साले से मोहब्बत थी, और इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर ने मेरे माविया के लिए 12 दुआएं मांगी। उनको बुरा न कहना। उनके विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा तो उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। दरबार सजाया, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा लोगों गवाह हो जाओ, नबी की सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूँ। सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाई थी मुसलमानों में किसने? बोलो, यजीद ने। हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई, हजरत अली ने दाढ़ी नहीं बनवाई, बल्कि लोगों की तो ऐसी दाढ़ी थी कि इनकी दाढ़ी को देखकर यहूदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अली की दाढ़ी देखकर एक यहूदी की जमात इस्लाम ले आई। वाकया बड़ा लंबा है, याद आए लोगों, हसन हुसैन के मानने वालों, तुम भी दाढ़ी न बनवाओ, दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। आप हुसैनी हो, न हुसैन ने बनाई न अली ने बनाई। बेशक बेशक। दाढ़ी रख लो अहले बैत की मोहब्बत में। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। बेशक बेशक। हाँ, नबी की मोहब्बत दिल में रखो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, इंशाअल्लाह कब्र रोशन हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
مسلک اعلیٰ حضرت محترم احمد الفتاح فیض آبادی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے حضرت مولانا احمد الفتاح صاحب فیض آبادی ماشاءاللہ ہندوستان میں بہت مقبول شاعر ہیں اور بڑے خوش اخلاق بھی ہیں۔ تشریف لیا ہے، میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں۔ تو سنو، یزید نے داڑھی بنوائی، آپ داڑھی بنواؤ نا۔ بے شک بے شک۔ نماز چھوڑا، شراب پینے لگا، ماں بہن بیٹی سے نکاح کو اس نے جائز کر دیا۔ بتاؤ، ماں سے نکاح، بیٹی سے نکاح، بہن سے نکاح، دین کو بالکل درہم برہم کر دیا۔ ایسی صورت میں امام حسین کیا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے سکتے تھے؟ نہیں دیا۔ مدینہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ مکہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ کربلا میں جا کر جان دینی پڑی، جان دے دی، لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ امام حسین نے ہم کو سبق دیا کہ اے لوگو، مرید ہونے سے پہلے پیر کو دیکھ لو کہ ہے کیسا۔ حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ پانی پیو چھان کے، پیر کرو جان کے۔ تو پیر کو دیکھو کہ ایک مشت داڑھی ہے اس کے چہرے پہ کہ نہیں ہے۔ بہت سے پیروں کھسکھساہٹ حالت ہے، اتی داڑھی، ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ حسین نے ہم کو بہت پہلے بتا دیا۔ پیر کو دیکھو کہ دڑ منڈا بے نمازی تو نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا۔ بہت سے ایسے بابا ٹہرا کر رہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بابا آوا، ہفتہ گزر کے وہ مسجد میں ایک کو دن کا نہیں پاوا، اور گاؤں بڑا چرچا ہو کے جل ہوا۔ ایک دن مغرب پڑھے چلے تو 4-5 مہروے سڑک پر کھڑی پھسر بتیا ہیں۔ تو ہم منہ پڑھ کے نم کہیں کہا بات، کہ میرے مولانا بھیا بہت جلالی فقیر ہیں، بہت جلالی بابا ہے۔ تو ہم کا کچھ دیکھے ہو؟ کہ میرے مولانا بھیا وہ ایک بیڑی نہیں پیے تھے، پورے بنڈل مانگ لگائے تھے پیے تھے مولانا بھیا، بہت جلالی ہیں۔ تو ہم کہو جلالی بابا ہو کہ جلالی دروہا ہو؟ سب کے نشہ ایک بیڑی میں پوری آتا ہے، وہ کے نشہ پورے بنڈل میں۔ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کو دیکھ لو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھینسیوں گابن بھینسوں ہو گابن۔ ایسے پیر بہت ٹہارت ہیں، وہ کہتے کوئی کا کچھ نہ کہو، سب ٹھیک۔ ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، جو سب کا کہے بڑی ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ ولی تھے۔ ایک مرتبہ گئے قبرستان، وہاں کوئی جنازہ پڑھاوے والا نہیں رہا ہے تو حضرت کو ہی پڑھا دیا، ولی تھے۔ حضرت نے نماز جنازہ پڑھا دیا سفیان ثوری نے۔ اس کے بعد مٹی ہوئے، بہت سے ادھر بیٹھے ادھر 2-4 آدمی ایسے بیٹھے بتیائیں، تو کچھ لوگ بیٹھے کہا بتیائیں، کہا یار بہت اچھا آدمی تھا یار، اس کی برائی ہم نے کسی سے نہیں سنا، سب لوگ اس کو اچھا کہتے تھے، بہت اچھا آدمی تھا۔ تو سفیان ثوری نے جب سنا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہے؟ کہا میں یہ جانتا کہ اس کو کسی نے برا ہی نہیں کہا، اس کو سب اچھا ہی کہتے تھے، تو میں اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھاتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ منافق تھا، منافق۔ اگر مومن ہوتا تو حق کو حق کہتا، باطل کو باطل کہتا، تو باطل والے اس کو برا کہتے۔ اس کا مطلب یہ مومن نہیں تھا، منافق تھا، سب کچھ اچھا کہتا رہا، میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتا۔ تو پیر کو پرکھو۔ بہرحال امام حسین نے مرید نہ کیے، مرید نہ ہوئے اور کربلا گئے، اور کربلا میں کیا ہوا انشاءاللہ ابھی آپ لوگ سنیں گے یا سنتے رہے ہوں گے۔ بس آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ امام حسین جب لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے 72 زخم ان کے بدن پہ لگ چکے تھے، پھر بھی لڑ رہے تھے۔ کیسے بہادر تھے؟ کیونکہ بہادری نبی نے عطا کیا۔
فرمایا تھا حضور نے کہ میں اپنی بہادری حسین کو دے رہا ہوں، یہ نماز پڑھو کرو، نمازی ہو تو ہم موڑ پھرایا لگے تھے تو ہم لوگ چھوڑ دی تھے۔ کوئی پوچھا تھا کہا ہے مولانا، کہا بھائی یار سر میں درد بہت لگا تو نماز میں لڑائی کرے گا، سر میں درد ہو لگا تو نماز چھوڑے۔ اور امام حسین کے جسم میں 72 زخم پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ آخری تیر امام حسین کے پیشانی پہ آ کے لگی، جیسے تیر کھینچا خون کا فوارہ نکلا، امام حسین کو چکر آیا، گھوڑے سے نیچے آ گئے تو سمر بد نصیب دوڑا، امام حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا، میان سے تلوار نکالی، گلے پہ رکھا، چلایا، بہت زور لگایا، گلا نہ کٹا۔ تب امام حسین نے کہا تھا سمر کاٹنا ہے تو ادھر سے کاٹو، پیچھے سے کاٹو، آگے سے تمہاری تلوار نہیں کاٹ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وہ گلا ہے جسے میرے نانا رسول اللہ چوما کرتے ہیں، کاٹنا ہے تو ادھر سے کاٹو۔ ذرا سینے سے سینہ کھولو۔ جب اس نے بٹن کھولے تو کوڑی تھا، کوڑی کے دانت چمک رہے تھے۔ تب امام حسین نے فرمایا سمر میرے نانا رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں ایک کوڑی ہوگا جو میرے حسین کو کربلا میں شہید کرے گا، تم وہی کوڑی ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ کا وقت ہے، امام لوگ منبر پہ بیٹھے نبی اور آل نبی پہ درود پڑھتے ہوں گے اور تم ان کے سینے پر بیٹھے ہو۔ اتر جاؤ، مجھے بھی سجدہ کرنے دو۔ سمر اترا، امام حسین نے سر سجدے میں رکھا، خولی آیا، اس نے تلوار ماری، امام حسین کا سر مبارک جسم مبارک سے الگ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجدے میں سر کٹایا، کھڑے کھڑے نہیں کٹایا، لڑتے بھیڑتے نہیں کٹایا، سجدے میں سر کٹایا امام حسین نے۔ کیوں؟ تعلیم دینے کے لیے کہ میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم حسین کی طرح سجدے میں گلا تو نہیں کٹا سکتے، لیکن کم سے کم اپنے سر کو سجدے میں جھکا تو سکتے ہو۔ اے لوگوں، نمازوں کی پابندی کرو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے جلسے کو منعقد کیا، اللہ انہیں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔